अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, तमाम भाइयों और दोस्तों को ईद उल फितर के ताल्लुक़ से कुछ अहम मालूमात बताना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए, ईद उल फितर क्या है, इसको कब अदा करना चाहिए और क्या अदा करना चाहिए। आइए देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ातुल फ़ितर कैसा देते थे हदीस की रोशनी में। सबसे पहले ये जान लीजिए, सदक़ातुल फ़ितर फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग ऐसी मामूली चीज़ समझ के छोड़ देते हैं इसको। सदक़ातुल फ़ितर फ़र्ज़ है, वाजिब करके कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन अक्सर उलमा सदक़ातुल फ़ितर फ़र्ज़ करार दिया है। मसलन फ़र्ज़ इस तरह है जिस तरह वालिदैन के हुकूक़ औलाद के ऊपर फ़र्ज़ है, उसी तरह ऐसे बहुत से मामलात है जो चीज़ें फ़र्ज़ करार दी गई है। उनमें से ये भी एक चीज़ है, जैसा सदक़ातुल फ़ितर फ़र्ज़ है और इसको लाज़मी अदा करना चाहिए। आइए देखते हैं, सदक़ा फ़ितर नमाज ईद से पहले अदा करना चाहिए, वरना इसको आम सदक़ा में जमा कर दिया जाएगा। जैसे कि ईद से पहले, यानी ईद की नमाज, ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले सदक़ा फ़ितर अदा करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ईद नमाज की बाद सदक़ा फ़ितर अदा करते हैं। अरे अभी नमाज हुई यार, मैं भूल गया हूँ, तो चलो अभी अदा कर देंगे। तो वो सदक़ा फ़ितर में से शुमार नहीं होगा, आम सदक़ा में उसको अजर मिलेगा, आम सदक़ा की तरह उसको अजर मिलेगा। वो अजर नहीं मिलेगा जो सदक़ा फ़ितर ईद की नमाज के पहले अदा करना है। आइए देखते हैं ईद सदक़ा फ़ितर कब अदा करनी चाहिए और उसका टाइम कब से कब तक है, इसका वक्त। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, हज़रत नाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के छोटे बड़े बच्चों का सबका सदक़ा फ़ितर अदा करते थे। उसके साथ साथ नाफ़ा इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद के भी जो है सदक़ा फ़ितर अदा कर देते थे। और ये कब अदा करते थे, देखें, जो काबिल इसको ईद के 1 या 2 दिन पहले भी इसको अदा कर देते थे। कौन अदा करते थे? ये हदीस किसकी है? ये रावी इसके हज़रत नाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और अदा करने वाले हज़रत उमर बिन या अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो इससे मालूम हुआ कि ईद से 1 या 2 दिन पहले भी इसको अदा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है इफ्तारी, आखिरी रोज़े की आखिरी रोज़े की इफ्तारी के बाद से लेते हुए ईद की नमाज से पहले तक इसको अदा करना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है, ईद की नमाज की ना अज़ान होती है ना इक़ामत। आप ठहरते हुए देखेंगे, अरे अभी अज़ान हुई, देंगे सदक़ा, देंगे सदक़ा फ़ितर देंगे बोल के वेट करते रहेंगे, तो इससे आपका अजर, सदक़ा फ़ितर देने का अजर मामूली सदक़ा में शामिल हो जाएगा। तो सदक़ा फ़ितरा देने से क्या फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा है? सदक़ा फ़ितरा देने से ये फ़ायदा है कि हदीस में आ रहा है, इब्न माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1827 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा फ़ितरा रोज़ेदार के बेहुदगी और फ़ाहिशी बातों से पाक करने के लिए दिया जाता है। बेहुदी और फ़ाहिशी बातें जो हम लोग इस बीच सारे रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं, तो इसके दरमियान हमसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गुनाह हो जाते हैं, तो इसे पाक कर देता है सदक़ा फ़ितरा। यानी हमारे, ऐसा ये समझिए कि आम ज़ुबान में हमारे रोज़े को पाक साफ़ करके अल्लाह के सामने लेके जाएगा सदक़ा फ़ितरा। और इसका अजर तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ख़ुद देगा कि रोज़ेदार का अजर क्या है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, और अल्लाह ही देगा रोज़ेदार का अजर। तो उसको पाक साफ़ करने के लिए वो रोज़े को
تو صدقہ فطر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا بھائی؟ یہ اب دیکھتے ہیں صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، جبکہ فرض ہے، سمجھیے ہر مسلمان، چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، غلام ہو یا لونڈی ہو، یا عورت ہو یا مرد ہو، یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لیا تو ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے، فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطرہ ادا کریں۔ صدقہ اور فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطرہ جس آدمی کے پاس ایک دن سے کم راشن ہو اس کو صدقہ الفطرہ دینا چاہیے۔ آپ ڈھونڈ کر تلاش کیجئے کون ہے ایسا آدمی جو اس کے لائق ہے، تو اس کو، جو حقدار ہے، اس کو ادا کیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس صرف وقت کا راشن رہے گا اور دوسرے وقت کا راشن نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، ویسے لوگوں کو تلاش کر کے اس کو راشن دیجیے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، صدقہ اور یہ فطرہ جو ہے نا، جس کے پاس ایک دن سے بھی زیادہ راشن ہے اس کو صدقہ و فطرہ نہیں دینا چاہیے۔ جس کے پاس ایک دن سے راشن کم ہے اس کو صدقہ و فطرہ دینا چاہیے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کس کے پاس کتنا راشن ہے، تو لہٰذا جو غریب ہے، محتاج ہے، جو آپ کے پاس آ کر فطرہ کا محتاج ہو رہا ہے، تو اس کو صدقہ اور فطرہ دیجیے۔ اب دیکھیں گے صدقۃ الفطرہ، فطرہ جو ہے کتنا دینا چاہیے۔ ابھی اس زمانے میں سا کا حساب چلتا تھا، اس حساب سے آج کے زمانے میں 2.5 سے 3 کلو ہوتا ہے۔ کوئی علماء 3 ہی بولتے ہیں، کوئی 2.5 بھی بولتے ہیں، تو آپ یہ پکڑ کے چلیے 2.5 سے 3 کلو فطرہ کا حساب ہوتا ہے۔ تو 2.5 سے 3 کلو، اب اس کو ہم یہ بھی دیکھیں گے کیا دینا چاہیے۔ صدقہ و فطرہ میں ہم دینا کیا چاہیے؟ پیسہ دے دیں کسی کو، بہت سارے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، ارے بھائی کہاں سے لیں، کچھ بھی لوں، چلو بھائی مسکین غریب آدمی ہے پیسہ دے دو، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے اس بات کا، ہرگز پیسہ دینا منع ہے۔ بہت سارے لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، پیسہ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطرہ 1 سا غلہ، 1 سا کھجور، یا 1 سا جویا، 1 سا کھجور، یا 1 سا مرقہ، یا 1 سا پنیر دے دیتے تھے۔ یہ کیا ہے، ابھی یہی دینا ہے بلکہ لازمی نہیں ہے۔ آپ جو اناج آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں وہی چیز آپ کو فطرے میں دینا ہے، پیسہ نہیں دینا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کا، آپ پیسہ نہیں دینا ہے، صرف اناج دینا ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ اب کوئی مشروم کھا رہا ہے تو مشروم ہی دینا پڑے گا اس کو، کیونکہ جو مشروم کھا کے وہ روزے رکھا ہے تو روزوں کو صاف کرنے والی چیز یہ زکوٰۃ الفطرہ ہے، تو وہی چیز دینا ہے جو ہم روزے میں استعمال کریں ہیں۔ اب کوئی چاول کھانے والے ہیں، کوئی روٹی کھانے والے ہیں، تو روزانہ روٹی کھانے والے روٹی آٹا دیجئے، اور چاول کھانے والے چاول دیجئے۔ اور بہت سارے علماء کیا کرتے ہیں، اس میں گھیوں دے دو بھائی، آٹا دے دو۔ یہ اس لیے کرتے ہیں، اکثر انڈیا کی بات کرتا ہوں میں، کہ یو پی بہار میں زیادہ گھیوں روٹی کھاتے ہیں تو لوگ گھیوں دیتے ہیں، تو آپ گھیوں کے حساب کا دام لگا کر 2.5 سے 3 کلو دے دیتے ہیں، تو آپ کھاتے کیا ہے، چاول کھاتے ہیں۔ تو اب چاول کا دام زیادہ ہے، گھیوں کا دام کم ہے، تو آپ کو پکڑنا چاہیے کہ چاول کا، اگر آپ چاول کھانے والے ہیں تو کیونکہ چاول کھانے والے ہیں تو چاول کا 2.5 سے 3 کلو کا دام پکڑنا چاہیے، اور آٹا کھانے والے، روٹی کھانے والے ہیں تو آٹے کا دام پکڑنا چاہیے، 2.5 سے 3 کلو تک آٹے کا دام پکڑنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا زکوٰۃ الفطرہ کتنا دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر آخری دفعہ میں دہرا دے رہا ہوں، آپ یاد رکھیے، عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فطرہ عید کی نماز کے پہلے دینا چاہیے۔ کتنا دینا چاہیے، 2.5 سے 3 کلو۔ 3 کلو دے دینا بھائی، کیا ہو گیا چاول کے دام سے، ٹھیک ہے،
3 کلو ہی دے دیں، تو تھوڑا بڑھ کے دے دیں اللہ کی راہ میں، اور کم دیں گے تو اگر اللہ نہ کرے ایکسیپٹ نہیں ہوا، قبول نہیں کیا، تو پھر خالی پیلی دے کر بھی فائدہ نہیں ہے، تو زیادہ ہی دے دیں گے. ٹھیک ہے، 3 کلو دیجیے. اور یاد رکھیں پیسہ نہ دیجیے، صرف اناج دیجیے. جو آپ اناج استعمال کرتے ہیں روزانہ وہی اناج سیم کوالٹی کا ادا کریں زکوٰۃ میں، اور 1-2 دن پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. ہاں، بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو عرب میں رہتے ہیں وہ لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی اب کب دیں ہم، اگر ہفتے کی عید ہے تو جمعہ کو دے دیں، کیونکہ شام کا وقت کھلا نہیں ہے، لاک ڈاؤن بند ہے. تو یہی بیان کرتا ہوں میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے واقعہ جو ہے، وہی بول رہا ہوں کہ وہ 1-2 دن پہلے بھی ادا کر دیے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، 1-2 دن پہلے بھی فطرہ ادا کر دیے تھے. تو آپ ہفتے کے دن عید ہے تو آپ جمعہ کی شام میں، یعنی جتنا ٹائم آپ کا کھلا رہتا اتنے ٹائم میں دے دیجیے. اور اگر ہفتے کے دن اتوار کے دن عید ہے تو آپ ہفتے کے دن اناج دے دیجیے. اور جو پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں جو رہتے ہیں اور وہ ان کے ملک کے حساب سے وہاں کا وقت دیکھ کر ادا کر دیجیے. اور بھولنا نہیں ہے، روزہ رکھنے والے اور روزہ نہ رکھنے والے بھی، اور نمازی اور بے نمازی بھی اس فطرے کو ادا کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے چھوٹے سا بچہ بھی ابھی آج ہی پیدا ہوا سمجھیے، اس بچے کا بھی جو ہے فطرہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، اتنا ہی ہے فطر کے تعلق سے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے اور دعا کیجیے. آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید الفطر کی مبارکباد ہو. تقبل اللہ منا و منک. اور یاد رکھیے عید کے موقع پہ گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف قرآن اور حدیث پہ چلنے والے مسلمان ہیں. گلے ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور کورونا کا بھی دھیان رکھیے، گلے مل کر کورونا کو نہ لیں. ٹھیک ہے بھائی، ہاں، صرف تقبل اللہ منا و منک اس کی مبارکباد دینے کا ہے، اور آپس میں بھی آپ یہی دہرا لیجئے. ٹھیک ہے بھائی، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.